ایک وقت تھا، دیکھیں آپ کے رمضان المبارک کی برکت تھی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ایک رونق ہوتی تھی۔ اب اس رمضان آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، یار اس رمضان وہ ایک جو لذت ہوتی تھی نا سحری اور افطاری کی، وہ نہیں ہے۔ اس رمضان میں جیسے تراویحوں کے بعد ہم سحری کا انتظار کرتے تھے ساری رات، وہ چیز اب نہیں ہے، وہ لذت وہ مزہ نہیں رہا۔ بس کیا ہے جی، افطاری کی، اس کے بعد تراویح پڑھی اور سو گئے۔ وہ ایک جو لذت تھی، ایک جو مزہ تھا، وہ نہیں رہا اب۔ یہ رمضان جو ہے اتنا تیزی میں گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، لیکن یہ اپنی اختتامی گھڑیوں کی طرف روانہ ہے۔ اتنا جلدی گزر گیا، اور کتنا ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان اپنے رب کو راضی کر لیا۔ صحابہ کرام نا عید والے دن، ایک صحابی رسول، آپ نے نا نئے کپڑے نہیں پہنے، تو باقیوں نے پوچھا کہ یار عید کا دن ہے، نئے کپڑے نہیں پہنے آپ نے، لوگوں سے ملے نہیں آپ، عید مبارک نہیں بولا آپ نے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے یار عید تو وہ بندہ منائے نا جس کے روزے قبول ہوئے ہو، عید تو وہ بندہ منائے نا جس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں مست رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان میں بھی شاپنگ میں لگے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے بھی بہانے ڈھونڈتے رہے کہ یار میں نے کام کرنا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یار اگر سارا سال کام کر کے اگر پوری نہیں نہ پڑی تو رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑنی، لیکن روزہ تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کی قضا لازم ہے، وہ قضا کرے گا، لیکن قیامت تک وہ روزے رکھتا رہ گئے، اس ایک روزے کا ثواب اور اس کی برکت اس کو حاصل نہیں ہونی، قیامت تک چاہے رکھتا رہے۔ ایک روزہ اگر رہ گیا تو جن کے روزے رہ گئے وہ تو ختم، وہ تو اب ان کا نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کے مرتبے اور مقام کو وہ بندہ پہنچ سکے گا، چاہے ساری زندگی لگا رہے، وہ تو نقصان ہو گیا۔ تو جو بندے جان بوجھ کر بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک یہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں روزہ رکھے تو لحاظ نہیں رہتا۔ کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام کرنا، اور کام ہمارا جو ہے وہ دھوپ پہ کھڑے ہونے والا ہے، بہت زیادہ محنت کا کام، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بھئی بتائیں، جنگ بدر میں صحابہ کرام روزے کی حالت میں نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام روزے کی حالت میں تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں تجارت نہیں فرماتے تھے؟ کیا اللہ رب العزت کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میری مخلوق جو ہے وہ گرمیوں میں دہاڑیاں کرے گی، مزدوریاں کرے گی، تو ان کو روزے کی چھوٹ دے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بس بات ختم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نا خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا۔ اب دیکھیں کہ کتنا صحابہ کرام کے اندر جذبہ ایمانی تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے نا آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جو صحابی جہاں جہاں پہ تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں بیٹھے صحابہ کرام کو فرمایا ہوگا، نہیں، بلکہ جو صحابی جہاں پہ تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے نکلنے لگے تھے، آواز کان میں پڑی نا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی رسول اپنے گھر کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ بھائی جب کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں۔
پھر دنیا کی رنگینیوں میں مست نہیں ہونا، پھر اپنے آپ کو دنیا میں مصروف نہیں کرنا۔